بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بندہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے حضرت علی علیہ السلام کو سلام کیا۔ آپ نے اس کا جواب دیا۔ وہ کہنے لگا، اے علی المرتضیٰ، وہ کون سے گناہ ہیں جن کے کرنے سے ہمارے رزق میں کمی آتی ہے؟ اس بندے کا یہ سوال سن کر حضرت سیدنا علی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 ایسے گناہ ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے رزق میں کمی کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا و آخرت کا عذاب بھی دے دیتا ہے۔ اگر ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ان 5 گناہوں سے ہر صورت میں بچنا ہوگا۔ جو بھی بندہ ان 5 گناہوں کو کرنے سے نہیں بچتا وہ دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ پوچھنے لگا، اے امیر المومنین، وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا، پہلا گناہ سود کا کاروبار ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے آہ بھرتے ہوئے فرمایا، سود کا کاروبار کرنے والا اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ کے انعام و اکرام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ سود خور انسان کی کوئی عزت نہیں کرتا، وہ دوسروں کو ہر وقت پریشانیاں دیتا ہے اور اپنا کاروبار چلاتا ہے، اسی لیے اس کو بھی کبھی سکون مہیا نہیں ہوتا۔ سود خور کی جب موت ہوتی ہے اور اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو بچھو اور سانپ اس کا چہرہ نوچ دیں گے اور اس کی شکل و صورت تبدیل ہو جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایک سود خور کی بات بتاتے ہوئے فرمایا کہ ایک سود کا کاروبار کرنے والا کسی جگہ سے گر کر مر گیا۔ اس کے گھر والے بہت غم زدہ ہوئے۔ ایک رات بیٹے نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا تو بیٹے نے اپنے والد سے پوچھا، بابا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ والد نے جواب دیتے ہوئے کہا، بیٹا میری تو آخرت تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ سیڑھی سے گر کر میری موت واقع ہونا ہی تھی کہ مجھے جہنم کے گہرے حصے میں ڈال دیا گیا ہے۔ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں کسی مکان کی تلاش کر رہا تھا کہ میری ملاقات ایک سود خور بندے سے ہوئی۔ وہ کہنے لگا، حضور میرے گھر کے ساتھ والا مکان فروخت ہو رہا ہے، میں آپ کو وہ لے دیتا ہوں، اس طرح ہم دونوں ہمسائے بن جائیں گے۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ یہ مکان بہت اچھا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، نیا نیا تیار ہوا ہے اور بہت ہی عمدہ ہے۔ حضرت شیخ سعدی کہنے لگے، او بے وقوف بندے، مجھے بھی اس میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی، لیکن میں ایک سود خور کا ہمسایہ کیسے بن جاؤں؟ اس سے برا اور کیا ہوگا کہ انسان کسی سود خور کا پڑوسی بن جائے۔ اگر ایسا مکان مجھے مفت میں بھی ملے تو پھر بھی میں ایسا مکان لینے کو تیار نہ ہوں گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم دنیا میں خوشی سے زندگی گزارو اور لوگ تمہاری عزت کریں تو سود کا کاروبار کبھی بھی مت کرو۔ حضرت سیدنا علی علیہ السلام فرمانے لگے کہ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کی بیٹی پر تہمت لگانا۔ اللہ کا فرمان ہے، جو کوئی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے تو اس کی دنیا و آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی، اور فرمایا کہ تم کسی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے تو اس پر تہمت مت لگاؤ، کیونکہ اس کے بوڑھے باپ نے سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی کو جوان کیا، اس کی تربیت و پرورش اچھے طریقے سے کی۔ اب اس کی بیٹی جوان ہو گئی ہے تو علاقے کے لوگوں نے اس کا رشتہ لینے کی بجائے اس پر تہمت لگانا شروع کر دی کہ اس بندے کے پاس ہے ہی کیا جو وہ اپنی بیٹی کو جہیز دے کر رخصت کرے گا۔ ایک تو تم لوگ اس غریب باپ کی مدد نہیں کر سکتے اور دوسری طرف اس کی بیٹی کی عزت کو پامال کر رہے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا و آخرت میں تمہیں بہتر صلہ دے تو کبھی بھی کسی کی جوان بیٹی پر تہمت نہ لگاؤ۔ اگر تم کسی کی بیٹی پر آج تہمت لگاؤ گے تو وہ گھوم پھر کر کل تمہارے سامنے ہی آئے گی، اسی لیے ہمیں ایسے گناہ سے بچنا چاہیے۔ تیسرا بڑا گناہ جو حضرت علی علیہ السلام نے بیان کیا وہ ہے یتیم بچے کا مال کھانا۔ جو بندہ کسی یتیم بچے کا مال کھاتا ہے تو اللہ اس کے سارے نیک مال ختم کر کے اس کی دنیا و آخرت برباد کر دے گا، اور جب وہ مرے گا تو اس کی اولاد کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو مرنے والے نے اس دنیا میں کیا۔
ہمیں چاہیے کہ یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھیں کہ بیٹا فکر نہ کرو، جس چیز کی ضرورت ہو وہ مجھ سے لے لینا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں قریب قریب ہوتی ہیں۔ چوتھا بڑا گناہ جو حضرت علی علیہ السلام نے بیان کیا وہ ہے شرک کرنا۔ اللہ کے سوا کسی اور کو خدا ماننا سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اگر میں چاہوں تو میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں مگر شرک کرنے والے کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ حضرت سیدنا علی علیہ السلام نے پانچواں گناہ بتایا، وہ ہے جادو کرنا۔ جو کوئی بھی کسی پر جادو ٹونا کرتا ہے کہ اس بندے کو فلاں نقصان ہو جائے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جادوگر کا کھانا پینا حرام ہوتا ہے۔ جادوگر کے بارے میں بیان کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ جادوگر دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے، وہ کفر کرتا ہے۔ جادوگر اگر کسی پر جادو کرے تو ایک نہ ایک دن گھوم پھر کر اسی پر واپس آتا ہے۔ اگر آپ دنیا و آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ان خطرناک گناہوں سے دور رہیے۔ یہ 5 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان اپنے اللہ کو ناراض کر لیتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس بندے کی دنیا و آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے، اس کے گناہوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہمیں چاہیے ہم ایسے گناہوں سے دور رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا کرم نازل فرمائے۔ اگر کبھی بھولے سے بھی ان گناہوں میں ملوث رہے ہیں تو ہمیں آج سے ہی سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے اور یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم دوبارہ ایسے کسی بھی گناہ میں ملوث نہ ہوں گے۔ اے اللہ پاک، ہمیں ان 5 گناہوں سے دور رکھنا اور ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ مزید اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔